اردو نثر کی مروزی کے سلسلے کے تحت ناول 19ویں صدی میں نذیر احمد دہلوی 1836 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں فالج کے عارضے میں مبتلا اور وفات پا گئے۔ 1897 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور 1902 میں ڈنبرا یونیورسٹی نے انہیں LL.D کی ڈگری دی۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ میراث العروس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں چھپا تھا اور اس پر ان کو انعام بھی دیا گیا۔ تاثرات ہند انڈین پینل کوڈ کا تاثرات ہند کے نام سے انہوں نے 1860 یا 61 میں ترجمہ کیا۔ میراث العروس ان کا پہلا ناول تھا، 1869 میں آیا۔ اس کے بعد بنات الناش، توبۃ النصوص، فسانہ مبتلا، یا محسنات، ابن الوقت 1888 میں آیا، ایامہ اور رویائے صادقہ 1893 میں آیا۔ توبۃ النصوص کا ایک قصہ ڈینیل ڈی فو کے ناول دا فیملی اسٹرکچر سے ماخوذ ہے۔ مبتلا اردو ناول کا پہلا کردار ہے جس کے بچپن، لڑکپن اور جوانی کا مکمل نفسیاتی تجزیہ انہوں نے کیا ہے۔ ابن الوقت کا موضوع معاشرت ہے اور رویائے صادقہ کا موضوع مذہب ہے۔ نذیر کو نسوانی محاورات اور دلی کے بے گماتی زبان کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ منتخب الحکایات نذیر احمد کی پہلی تصنیف ہے جبکہ مطالب القرآن ان کی آخری تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری بھی کی اور نظم بے نظیر کے نام سے ان کی شاعری مل جاتی ہے۔ ترجمات القرآن 1895 میں مکمل کیا، 2.5 برس میں لکھا انہوں نے یہ۔ اور اس کے علاوہ پادری احمد شاہ شوق کی کتاب امہات المومنین کے جواب میں امہات الامہ 1908 میں انہوں نے مرتب کر کے شائع کی۔ دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے رتنا سرشار کا۔ رتنا سرشار نے 1877 میں جب اودھ پنج اخبار آیا لکھنؤ سے تو انہوں نے لکھنا کا آغاز کیا۔ ان کی پہلی تصنیف شعر حصوں پر مشتمل تھی جس کا نام شمس الدحا تھا۔ اس کے علاوہ فسانہ آزاد 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ آزاد اور خوجی اس کے اہم کردار ہیں۔ یہ 1880 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی۔ جامع سرشار اور سر کوثر اس کے بھی ان کے اہم ناول ہے۔ سر کوثر جو ہے یہ فسانہ لطیف کے نام سے پہلے شائع ہوا جس کی 2 جلدیں ہیں۔ اس کا سب سے اہم کردار مہاراج بلی ہے۔ کامنی یہ سرشار کی پہلی کتاب ہے جو ہندو پس منظر میں لکھی گئی۔ رنبیر اس کا ہیرو ہے۔ کڑم دھڑم، ہشو پی کہاں، طوفان بے تمیزی، بچھڑی ہوئی دلہن اور خمقدہ سرشار ان کے مشہور ناول ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترجم بھی کیے۔ خدائی فوجدار، الف لیلا اور اعمال نامہ روس یہ ان کے ترجم ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ناول نگاری کے حوالے سے نام عبدالحلیم شرر کا ہے جو 1860 میں پیدا اور 1926 میں انہوں نے وفات پائی۔ تفضل حسین ان کے والد کا نام تھا۔ محشر نام سے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس کے بعد دل کو داز 1887 میں جاری کیا۔ ان کا پہلا جو ناول تھا وہ ملک العزیر ورجنا تھا جو 1888 میں آیا۔ اس کے علاوہ حسن انجلینا، منصور موہنا اور آخری ناول جو اصلاحی ناول انہوں نے لکھا وہ طاہرہ تھا۔ اردو کی پہلی آزاد نظم سمندر بھی انہوں نے لکھی جو 1901 میں دل کو داز میں چھپی۔ اس کے علاوہ 6 ڈرامے بھی لکھے۔ بابک حرمی، الفانسو، مینا بازار، نیکی کا پھل، حسن کا ڈاکو، خوفناک محبت اور عزیزۂ مصر۔ اس کے علاوہ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مرزا ہادی رسوا کا نام آتا ہے جو 1858 میں پیدا اور 1931 میں ان کی وفات ہوئی۔ محمد ہادی ان کا اصل نام تھا اور مرزا اور رسوا تخلص کرتے تھے۔ بیٹے نے شعری مجموعہ ان کا ردی میں بیچ دیا۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی۔ لذت فنا، امید و بیم اور نوبہار اور جنون انتظار کے نام سے ان کی مثنویاں مل جاتی ہیں۔ منظوم ڈرامہ بھی لکھا انہوں نے مرقع لیلا مجنوں کے نام سے۔ اس کے علاوہ ناول لکھے انہوں نے۔ پہلا ناول ان کا 1896 میں آیا افشائے راز کے نام سے، پھر دوسرے نمبر پہ ذات شریف، تیسرے نمبر پہ امراؤ جان ادا جو 1899 میں آیا۔ شریف زادہ اور اختری بیگم ان کا آخری ناول تھا جو 1924 میں آیا، اختری بیگم۔ اس کے علاوہ انہوں نے تراجم کیے: خونی مصور، خونی شہزادہ، خونی جورو، خونی عاشق، خونی بھید۔ علی عباس حسینی کہتے ہیں یہ ایک رنڈے کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے جس میں کردار کے زبان سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد منشی سجاد حسین کا نام آتا ہے جو 1856 میں پیدا ہوئے، 1915 میں وفات پائی۔ 1870 میں انہوں نے ہفتہ روزہ اودھ اخبار لکھنؤ سے جاری کیا۔ انہوں نے ناول بھی لکھے: حاجی بغلول، احمق الدین، طرح دار لونڈی، میٹھی چھری، کایا پلٹ اور پیاری دنیا یہ ان کے ناول ہے۔ منشی سجاد حسین کی یہ تصانیف اردو مزاحیہ ناول نگاری کا نقطۂ آغاز سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد محمد علی طبیب کا نام آتا ہے جنہوں نے ماہنامہ مرقع عالم نکالا۔ اس کے علاوہ ان کے ناول تھے عبرت، نیل کا سانپ، رام پیاری گورا یہ ان کے ناول تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی 1874 میں ایک ناول مجالس النساء کے نام سے لکھا۔ ریاض خیر آبادی نے بھی حرم سرا، نظارہ اور تصویر و ناشاد کے نام سے کچھ ناول لکھے، اور شاد عظیم آبادی نے سورۃ الخیال کے نام سے 3 جلدوں پر مشتمل ایک ناول لکھا۔
اس کے علاوہ قاری سرفراز حسین اعظمی بھی ناول نگار تھے. انہوں نے سعید، سعادت، شاہد رانا، بہار عیش، خمار عیش، سراب عیش، سزائے عیش اور انجام عیش کے نام سے ناول لکھے. ان کا ناول 1897 میں جو شاہد رائنا آیا تھا یہ دراصل ننھی جان طوائف کی کہانی ہے. اسی سے متاثر ہو کر رسوا نے امراؤ جان ادا لکھا. اس کے بعد جو اہم نام ہمیں ملتا مرزا محمد سعید کا خواب ہستی 1905 میں انہوں نے لکھا اور یاسمین 1908 میں لکھا. اس کے بعد ظفر عمر کا نام آتا ہے. ظفر عمر نے جاسوسی اور اسراری ناول جو ہے نا ناول نگاری کی. نیلی چھتری، لال کٹھور اور بہرام کی گرفتاری، چوروں کا کلب، یہ ان کے مشہور و معروف جو ہے نا وہ ہے ناول اسراری. یہ تھی جی ناول نگاروں کے حوالے سے چیدہ معلومات.